آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز اس وقت میڈیا کر رہے ہیں جو ہے نا دب جاتی ہے. آج آپ کی مہربانی ہے, آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں, سب ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تو پاکستان میں اگر یہ دورہ معیاری چلنا ہے تو پھر اس کی تو بہت ساری یادیں ہماری تازہ ہو جاتی ہیں. یہ طریقہ کار رہا ہے پرانے پاکستان کا کہ ایک طرف کو دبا دیا جاتا ہے اور دوسری طرف کو ہلا شیری دی جاتی ہے, اور پھر اس کی سیاست جو ہے وہ چمکائی جاتی ہے اور اس میں پھونک بھری جاتی ہے. اور یہ طریقہ کار ہم نے پہلے یہ اسکائی لیب سے جانی جاتی تھی, پھر یہ الیکشن انجینئرنگ سے جانی گئی, پھر یہ سیدھی سیدھی ریگنگ سے جانی گئی. اس کے کئی لفظ پیدا ہو گئے پاکستان کی سیاست میں. ایک لفظ جو ہے بڑا مشہور ہوا تھا ایک زمانے میں, اس کو جھلو کہتے تھے. ایک لفظ جو بڑا مشہور ہوا تھا وہ حمایت یافتہ تھا, اگر آپ کو تھوڑی سی یاد ہو. تو یہ اس سے پرانے پاکستان کی حرکتوں کے ارد گرد ایک پوری وکیبلری بنی ہوئی ہے. یہ پوری داستان ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کی, اور اسی لیے چارٹر آف ڈیموکریسی بنی تھی کہ آئندہ اس قسم کی حرکتیں نہ ہوں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد یہ ایک نئے روپ میں جو ہے پرانا پاکستان پنپ رہا ہے. اور عجب بات یہ ہے, عجوبہ یہ ہے کہ اس کا نام نیا پاکستان رکھا جا رہا ہے. تو یہ کس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ یہ کیسا نظام ہے کہ صرف ایک شخص واحد کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو جن کی کمر میں تکلیف اٹھ گئی تھی ان کی بھی جو ہے عدالت نے بھاگ سرکار جو ہے پراپرٹیز جو ہے وہ کُرک کی ہیں. یہ معمول کی کاروائی نہیں ہو رہی, جے آئی ٹی کی درخواستوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو یہ اگر کوئی ایک ادارہ ہو, یعنی یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے, تو چلے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی اس میں کوئی نہ کوئی اوور سائٹ ہو گئی ہے, یا کوئی نہ کوئی اس قسم کی جو ہے نا محکمانہ جو ہے وہ کاروائی میں کوئی ربط نہیں آیا. لیکن جب الیکشن کمیشن میں بھی یہی صورتحال ہو, جب باقی عدالتوں میں بھی یہی صورتحال ہو, جب اسی مسئلے کے اوپر بنی ہوئی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کی بھی یہی حالت ہو, جب جے آئی ٹی بنانے کی درخواستوں کے اوپر بھی یہی صورتحال ہو, جب ہمیں معلوم پڑے کہ عمران خان صاحب تقریباً ہر ادارے اور ہر عدالت سے جو ہے بالکل وہاں پیش ہونے کی بھی انتظار نہیں کرتے, تو پھر یہ جو فورن فنڈنگ والا کیس ہے اس میں بھی جو درخواستیں ہیں اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا, اکاؤنٹ بھی نہیں دیے جا رہے. تو پھر اس میں سے خوشبو جو ہے یا بدبو جو ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں, وہ کوئی اور آتی ہے, وہ نئے پاکستان کی نہیں آتی, وہ اسی پرانے پاکستان کی آتی ہے جس سے آپ سب بخوبی واقف ہیں. تو آخر کار یہ کیا مجبوری ہے, یہ کیوں سارے ادارے مفلوج ہو جاتے ہیں؟ کون سا سانپ ان کو سونگ لیا جاتا ہے کہ یہ سارے کے ساروں کی کاروائی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور کوئی چیز آگے نہیں؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قیدی آ رہے ہیں یہاں پر, یہ آپ دیکھیں یہ قیدی آ رہے ہیں یہاں پر. یہ حالت ہونی چاہیے تھی عمران خان کی. جو ڈان اخبار لکھتا ہے کہ ایک ایم پی اے کو ہتھکڑیاں نہیں لگی, تو اس ایم این اے صاحب کو کوئی سونے کے نوالے کھلائے جانے ہیں کہ ان کو ہتھکڑیاں نہیں لگ سکتی عمران خان کو؟ کیا ان کے اوپر کوئی اس طرح کی کاروائی وہاں پر ہونی چاہیے؟ ایک منٹ بھائی جان پلیز آپ انٹرپٹ نہ کریں, آپ کے ضرور ہم بات چیت کریں گے. تو ہم آپ کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را اس پاکستان کا مذاق نہ بنائیں, خدا را اس پاکستان کے اداروں کا مذاق نہ بنائیں. عمران خان صاحب کے پی جاتے ہیں, وہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ جناب احتساب جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے اور کرپشن کو پکڑنا چاہیے. ان کو نہیں پتا کہ جہاں وہ کھڑے تھے اس صوبے کی جو انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے اینٹی کرپشن کی ڈپارٹمنٹ, اور جو احتساب کمیشن انہوں نے بڑے دھوم دھام سے بنائی جس نے 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کرنا تھا, اس کو تالے لگے ہوئے ہیں. یہ کس کو بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں؟ ان کو یہ نہیں پتا جب پانی سے بجلی بنانے کی بات کرتے ہیں کہ جو پورا کا پورا پیڈو کا بورڈ ہے وہ یکمشت سارا کا سارا ریزائن کر کے چلے گیا کہ یہاں پر کرپشن کا یہ عالم ہے کہ ہم آگے نہیں چل سکتے. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ موجود ہے کہ یہ جو ہائیڈل فنڈ ہے کے پی کا اربوں روپے کا, اس کے ساتھ یہ سٹا کھیلتے رہے اسٹاک مارکیٹ میں. تو انہوں نے جو 3700 3400 میگا واٹ جو ان کے پہلا بجٹ میں تھا وہ کوئی بنایا انہوں نے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ 365 ہم مائکرو ہائیڈل بنائیں گے, وہ کوئی بنایا انہوں نے؟ یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی ہم سونامی لا رہے ہیں درختوں کی, اس کے اوپر تو اینٹی کرپشن کا جو افسر تھا اس کو اٹھا کے رات کے 12 بجے باہر پھینک دیا تھا کیونکہ اس نے اس میں کرپشن پکڑنی تھی. تو یہ کیا کاروائیاں ہوئی جا رہی ہیں؟ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو رحمان ملک صاحب کی تصویر چھپی کہ وہ بارہ چنار گئے, ان کو لینڈنگ کی اجازت نہیں ملی. عمران خان صاحب نے خود بیان دیا کہ میں پارا چنار جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے اجازت جب ملے گی تو میں جاؤں گا. تو پھر پتہ چلتا کہ اور اے این پی تو نہیں جا سکی, پیپلز پارٹی تو نہیں جا سکی, لیکن عمران خان صاحب پارا چنار پہنچ گئے.
نہیں پتا تھا کہ یہ اشتہاری ہے 780 کا، جو خود نیشنل ایکشن پلان چلانے کی باتیں ایپیکس کمیٹی سندھ میں میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر ایک اشتہاری کو جو ہے وہ پروٹوکال دیا جا رہا ہے، اور آپ ہمیں ارسلا کا درس دے رہے ہیں ایس ایس پی صاحبہ کا۔ یہ پروٹوکال جو پارا چنار والا تھا، یہ کس قانون کے تحت دیا گیا ہے؟ یہ کس طریقے سے دیا گیا ہے؟ کس عہدے کے تحت دیا گیا ہے؟ عمران خان صاحب یہ نہیں نظر آتا آپ کو؟ تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ اس کی انکوائری ہو کہ ایک 780A کے جو اشتہاری ہے اس کو کیسے پروٹوکال ملا پارا چنار میں، کیا مجبوریاں تھی؟ باقی کسی کو نہیں۔ پیپلز پارٹی بھی بیچاری بلکتی رہی، ANP بھی بلکتی رہی، وہ بھی سیاسی جماعتیں ہیں۔ آخرکار اس سیاسی جماعت کو کیوں یہ اتنا انوکھا لاڈلے والا سلوک ہو رہا ہے؟ کیا یہ 2018 کے الیکشن کے حوالے سے کیا جا رہا ہے؟